السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. یہ سنی تربیتی اجتماع کی نشست ہے جس میں قرآن پاک کی تفسیر، مسائل شرعیہ اور سوال و جواب کا بیان ہوتا ہے. غرض کہ آج میں قرآن پاک کی تفسیر میں سورہ نور کی وہ آیت مبارکہ کو موضوع سخن بنانا چاہوں گا جس میں رب تبارک و تعالی نے خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے، تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ پردہ کرنا جو عورتوں کے لیے ضروری ہے وہ کہاں سے ثابت ہے اور کیوں ہے. سورہ نور قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے کہ جس میں قریب قریب ہر آیت سے کوئی نہ کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہے. ویسے قرآن پاک کے اندر 6666 آیتیں ہیں، جن میں سے صرف 500 آیات احکام ہے، یعنی 500 ایسی آیتیں ہیں جن سے فرائض و واجبات کا ثبوت ملتا ہے اور ناجائز و حرام کے احکامات ثابت ہوتے ہیں. یعنی مسائل شرعی صرف 500 آیتوں سے ثابت ہوتی ہے. تو ان میں سے سورہ نور ایسی مقدس سورت ہے کہ جس میں بہت سارے احکام شرعیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، جن میں سے ایک پردے کے معاملے میں ہے کہ اس کی 30 نمبر کی آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. پوری دنیا کے اندر شور ہے کہ اسلام صرف عورتوں کو چھپاتا، عورتوں کو پردے میں رکھتا، مردوں کو چھٹا چھوڑ دیتا، مردوں کے لیے کوئی حکم نہیں. اصل میں وہ نادان ہے جو اسلام کے اوپر خامخواہ کے اعتراض کرتے ہیں، ورنہ جانکار ہوگا اور پڑھا لکھا ہوگا، حقیقت سے آشنا ہوگا تو ایسی بے سر پیر کی بکواس کوئی بھی ہرگز نہیں کرے گا. اسلام نے جہاں عورتوں کو پابند کیا وہی مردوں کے لیے بھی حکم دیا، اور وہ اس آیت میں ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. ادھر ادھر آنکھوں سے دیکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھیں بھی زنا کرتی ہے. ہاں، پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری نظر پر معاف نہیں ہوتا، بلکہ اس پر عذاب اور عقاب یہ مرتب ہوتا ہے. تو حکم یہ ہے کہ پہلے تو مرد عورتوں کو تاڑے نہیں، اور دوسرا آگے چل کر حکم ہے کہ عورتیں بھی زیادہ شو بازی نہ کرے بلکہ پردے میں رہے. غرض کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. اس پر حاشیے میں لکھا ہوا ہے اور جس چیز کا دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالے. اس آیت پاک سے کتنے سارے مسئلے نکلتے ہیں، سوچنے کی بات ہے. سنیے، مرد کا بدن زیر ناف سے گھٹنے تک، گھٹنے کے نیچے تک عورت ہے. گھٹنا یہ پردے کے مقام میں ہے مرد کا، اور زیر ناف، ناف کے نیچے سے یہ مرد کے لیے پردے کی جگہ جس کو چھپانا لازم واجب ہے یہ شروع ہوتی ہے. اس کا دیکھنا جائز نہیں. عورتوں میں سے
اپنے محارم اور غیر کی باندی بھی یہی حکم ہے، مگر اتنا اور ہے کہ ان کے پیٹ اور پیٹھ کا دیکھنا بھی جائز نہیں۔ اور حرہ اجنبیہ یعنی آزاد عورت جو اجنبی ہے، یعنی جس سے نکاح جائز ہو سکتا ہے، ایسی غیر محرم عورت کے تمام بدن کا دیکھنا منع ہے۔ علم یامن من الشہوتی، اگر جذبات قابو میں نہ ہو، آؤٹ آف کنٹرول رہتا ہو آدمی، تو عورت کو بالکل بھی نہ دیکھے۔ وَإِنْ أَمِنَ مِنْهَا فَالْمَمْنُوعُ النَّظَرُ إِلَى مَا سِوَى الْوَجْهِ، اور اگر انسان اپنے آپ میں کنٹرول رکھتا ہے، بے قابو نہیں ہوتا اور جذبات میں نہیں بہتا، تو پھر چہرے کے علاوہ اور ہتھیلی کے علاوہ اور قدم کے علاوہ جسم کو دیکھنا منع ہے۔ چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، ہتھیلی اور پاؤں دیکھے جا سکتے ہیں، کس کے لیے؟ جو بہکتا نہ ہو، جو غلط یعنی راستے پر جاتا نہ ہو۔ آگے کہتے ہیں وَمَن یامن، اور ایسا ہے کوئی جو بے خوف ہو، بہکتا نہ ہو۔ فَإِنَّ زمانہ زمان الفساد، کہ آج کا دور تو فساد کا دور ہے، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ فلا يحل النظر الى الحرة الاجنبیة مطلقا من غیر ضرورہ، لہذا بلا ضرورت کسی غیر عورت کو جو غیر محرم ہو اسے دیکھنا بالکل بھی جائز نہیں۔ نہ چہرہ دیکھ سکتے، نہ ہاتھ دیکھ سکتے، نہ پیر دیکھ سکتے، پورا سر سے لے کر پیر کے ناخنوں تک دوسری عورت کو دیکھنا حرام ہے، مگر بحالت ضرورت قاضی اور گواہ کو اور اس عورت سے نکاح کی خواہش رکھنے والے کو چہرہ دیکھنا جائز ہے۔ صرف ضرورتاً غیر محرم کو دیکھ سکتا ہے کون؟ جو قاضی ہے، وہ گواہ کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر گواہ عورت ہے تو قاضی ظاہر بات ہے کہ وہ عورت کا چہرہ دیکھے گا۔ ویسے ہی وہ طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، تو بیمار عورت کا جتنی جگہ کی ضرورت ہے اتنی جگہ کو دیکھ سکتا ہے، باقی بدن نہیں دیکھ سکتا۔ اور اگر کسی عورت کے ذریعے سے حال معلوم، اور ایسے ہی جیسے نکاح کا رشتہ طے ہو رہا ہے تو لڑکی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی عورت کے ذریعے حال معلوم کر سکتا ہو تو نہ دیکھے۔ یہ ہے اسلام۔ اور یہاں تو کوئی بات ہی نہیں، صرف بات چیت ہوئی ہے، منگنی بھی نہیں ہوئی ہے، اسی سے پہلے گھومنا پھرنا، فون پہ کال کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط راہ روی ہے جو ہمارے اسلامی طریقہ نہیں۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ اس کی تفسیر ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے۔ اور طبیب کو موضع مرض کا بقدر ضرورت دیکھنا جائز ہے۔ جو ڈاکٹر ہے وہ ضرورت کی جگہ جسم کا حصہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ مسئلہ امرد، لڑکے کی طرف بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہے۔ جو لڑکا ہے، قریب البلوغ ہے، اس کو بھی غلط نیت سے دیکھنا حرام ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ مرد اپنی نگاہیں جھکا کے رکھے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت رکھے، زنا اور حرام سے بچے، یا یہ معنی ہے کہ اپنی شرمگاہوں اور ان کے لواحق یعنی تمام بدن عورت کو چھپانے کے، جسم کے حصے کو چھپائے رکھے، پردے کا اہتمام رکھے، بالکل کھلے عام نہ پھرے۔ جیسے کہ آج کل بس ایک فیشن نکل گئی ہے کہ جوان لڑکے بھی باقاعدہ لمبی لمبی چڈیاں پہن کے گھومتے پھرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ترقی یافتہ ہو گئے۔ یہ کون سی ترقی ہے کہ ننگے ہوتے جا رہے ہیں؟ ترقی کس کو کہا جائے گا؟ جس میں حیا ہو، شرم ہو، چھوٹے بڑے کا ادب ہو۔ یہاں تو عجیب سی ترقی ہے کہ جتنا جو کچھ بھی پڑھا لکھا ہو رہا ہے اور جتنا جو کچھ بھی آگے بڑھ رہا ہے تو وہ اتنا ہی تو کپڑے کم سے کم، مرد کیا عورتیں تو اور زیادہ کم کپڑے کرتے جا رہی ہے۔ تو
تو یہ سراپا بے حیائی ہے اور درندگی ہے، اسلام اس کی مخالفت میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یہاں پہلے تو مردوں کو حکم دیا گیا کہ ادھر ادھر نظر بازی نہ کرے، اب عورتوں کے لیے آرڈر ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، نہ مرد ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، نہ عورتیں نگاہ بازی کر سکتی ہے، غیر مردوں کو نہ دیکھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ازواج مطہرات میں سے، ازواج مطہرات کس کو کہیں گے؟ حضور کی بیبیاں جو ساری مومنوں کی مائیں ہیں، سگی ماں سے بڑھ کر اونچا ان کا مقام ہے اور احترام ہے۔ بعض امہات المومنین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھیں، حضور کے دربار میں کچھ امہات المومنین حضور کی بیویاں تھیں۔ اسی وقت ابن ام مکتوم آئے، ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا ابن ام مکتوم، دونوں آنکھوں سے نابینا، مؤذن رسول ہیں، بڑی بلند آواز اور بڑی پیاری آواز، حضور نے ان کو اپنا مؤذن مقرر فرمایا تھا۔ حضور نے ازواج کو پردے کا حکم فرمایا، مائیں تھی پھر بھی حضور نے امہات المومنین کو پردہ کرنے کا حکم دیا کہ تم پردہ کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ وہ تو نابینا ہے، فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو۔ پتہ چلا کہ صرف آدمی پر ہی، مرد ہی پر پردہ نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھے، بلکہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں۔ ترمذی شریف اور ابو داؤد کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی نامحرم کا دیکھنا اور اس کے سامنے ہونا جائز نہیں ہے۔ وَيَحْفَظْنَ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، فروجہن وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنا بناؤ نہ دکھائے مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے۔ کیا مطلب؟ اظہر یہ ہے کہ یہ حکم نماز کا ہے، ہاں، نہ نظر کا، یعنی نماز کے اندر عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کرے، ہاں، دیکھنے وغیرہ کا حکم کچھ الگ ہے، کیونکہ حرہ یعنی آزاد عورت کا تمام بدن عورت ہے۔ شوہر اور محرم، محرم وہ بولتے ہیں رشتہ دار کو جس سے زندگی میں کبھی بھی شادی جائز نہیں ہوتی، جیسے باپ، بیٹا، سگا بھائی، یہ سب محرم ہے، ماموں اور چچا، یہ سب محرم ہے۔ تو شوہر کو اور محرم کے سوا کسی کے لیے اس کے کسی حصے کا دیکھنا بے ضرورت جائز نہیں ہے۔ ہاں، تو باپ سے اور بھائی سے پردہ نہیں ہے، باقی اور دوسروں سے تو بالکل پورا پردہ ہے، کوئی بھی چیز نہیں دیکھ سکتا۔ اور معالجہ وغیرہ کی ضرورت سے قدر ضرورت جائز ہے، علاج کے وقت صرف ضرورت کی جگہ ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے بس۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ یہ اسلام حکم دے رہا ہے کہ دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کرے مگر إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں پر، او آبائِهِنَّ، یا اپنے باپ پر۔ عورتیں کس کے سامنے بغیر برقعے کے آ سکتی ہے یا کس کے سامنے آ سکتی ہے بغیر پردے کے، اس کے بارے میں قرآن پاک نے پوری لسٹ بیان کی ہے۔ لسٹ کون کون ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا لبعولتہن، اپنے شوہروں پر زینت ظاہر کر سکتی ہے، او آبائہن، یا اپنے باپ کے سامنے، کہ انہی کے حکم میں دادا پردادا وغیرہ تمام اصول جتنے بھی آئیں گے پرکھے، وہ سب باپ سمان ہے، ان کے سامنے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے عورت کو۔ او آبائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ یعنی سسر، کہ وہ بھی محرم ہی ہو جاتے ہیں۔
سسر کے سامنے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. او ابنائہن یا اپنے بیٹے، اور انہی کے حکم میں ان کی اولاد ہے، بیٹے، پوتے، پرپوتے، نواسے، پرنواسے، یہ سب جو ہے محرم ہے، ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. او ابنائے بعولتہن یا شوہروں کے بیٹے، شوہروں کے بیٹے اور انہیں کے حکم میں ہے چچا، ماموں، کہ شوہروں کے بیٹے کہ وہ بھی محرم ہی ہو گئے ہیں. او اخوانہن یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجے، او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجے، بھانجوں سے، بھتیجوں سے، بھائیوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. انہی کے حکم میں ہے چچا، ماموں. چچا کیا ہوتا ہے؟ یہ باپ کا بھائی ہوتا ہے. آپ کا بھائی یا باپ کا بھائی دونوں سمان ہے، محرم ہے، اس سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. ویسے ہی ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے، اس سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، اور ماموں وغیرہ تمام محارم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو لکھا تھا کہ کفار اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں. حضرت عمر فاروق اعظم کا آرڈر. پہلے گھروں کے اندر نہانے کا ایسا عالیشان انتظام نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل ہوتا ہے. تو پہلے دور میں عورتوں کے بھی حمام خانے ہوتے تھے، مردوں کے بھی حمام خانے ہوتے تھے. تو عورتوں میں عورتیں ہی جایا کرتی تھی. حضرت عمر نے یہ بندی لگا دی کہ مسلمان عورتیں جہاں جاتی ہیں وہاں غیر مسلم عورتیں نہ جانے پائے. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمہ عورت کو کافرہ عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں. مسئلہ، عورت اپنے غلام سے بھی مثل اجنبی کے پردہ کرے گی. او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجے، او نسائہن یا اپنے دین کی عورتیں. جو مسلمان عورتیں ہیں ایک دوسرے سے وہ پردہ نہیں کرے گی جو مطلب مردوں سے کیا جاتا ہے. او ما ملکت ایمانہن یا جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، یعنی اپنے غلام باندیوں سے، کہ ان پر اپنا سنگار ظاہر کرنا ممنوع نہیں اور غلام ان کے حکم میں نہیں ہے. صرف باندیوں سے پردے کی ضرورت نہیں ہے لیکن غلاموں سے پردہ کریں گے. ان کو اپنی مالکہ کے مواضع زینت کو دیکھنا جائز نہیں ہے. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا نوکر. تابعین مانے نوکر، گھر کے جو نوکر چاکر ہے، بشرطے کہ شہوت والے مرد نہ ہوں تو ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کبھی بڑے ہیں عمر میں تو پھر ان سے تو پردہ کیا جائے گا. مثلا ایسے بوڑھے ہوں جنہیں اصلا شہوت باقی نہیں رہی اور ہوں نیک. مسئلہ، ائمہ حنفیہ کے نزدیک خصی، انین حرمت نظر میں اجنبی کا حکم رکھتے ہیں. دیگر اسی طرح قبیح الافعال مخنث، وہ ہجرہ جو بدکاری کرتا ہے اس سے بھی پردہ کیا جائے جیسا کہ حدیث مسلم سے ثابت ہے. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں ہے، تو چھوٹے نادان بچے، ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں عورتوں کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسٹرکشن ہے کہ پیر پٹک پٹک کے نہ چلے، کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار. لیعلم ما یخفین من زینتہن، کیا بتانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یعنی عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھے کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنائی دے. مسئلہ، اس لیے چاہیے کہ عورتیں باجے دار جھانجھن نہ پہنیں. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہو. اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز عدم قبول دعا کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسی موجب غضب الہی ہوگی. پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے. اللہ کی پناہ. تو یہ قرآن پاک کی آیتیں تھی اور ان کی تفسیریں. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی طرف توبہ کرو. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت پاک سے یہ ثابت ہوا کہ مردوں کو اللہ نے پابند کیا ہے، حکم دیا ہے کہ وہ ادھر ادھر نگاہیں نچاتے نہ پھرے اور ادھر ادھر سب دیکھا داکھی کرتے نہ پھرے۔ ویسے ہی عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ پردے میں رہے، اور یہ بھی بتایا گیا وہ رب ذوالجلال، اس کو ہم بندوں سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری حاجت نہیں، ہمیں ہر پل اس کی ضرورت ہے۔ لیکن اتنی شان ہونے کے باوجود اس نے پوری لسٹ ظاہر فرما دی کہ کون محرم ہے، کن کے سامنے بے پردہ عورت آ سکتی ہے اور کن کے سامنے پردے کے ساتھ آنا چاہیے۔ تو اب پردہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو کچھ اپ ٹو ڈیٹ آدھے ان پڑھ لیکن اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھنے والے کہتے ہیں بولے پردہ تو صرف بس گاؤن پہن لینے سے ہو جائے گا، چہرہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا چہرہ کھلا بھی رکھیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ اس کے بارے میں بھی آ چکا کہ صاحب یہ چہرہ اس بوڑھے عمر دراز کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے جس کے بہکنے کا اندیشہ نہ ہو، لیکن آگے وہیں فرمایا گیا کہ یہ زمانہ تو بڑا فتنے کا زمانہ ہے کہ کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، سیدھے سے ہر ایک کے ساتھ پردہ ہی کرنا چاہیے۔ تو آگے جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں خاص رب ذوالجلال نے جو پردے کا حکم ارشاد فرمایا جس میں چہرے کے بھی پردے کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو، کیا فرما دو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ چادروں کا ایک حصہ منہ پر ڈالے رہیں یعنی نوز پیس ہے، چہرے کو ڈھانک کے رکھیں، آگے نقاب ڈال کر رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور سر اور چہرے کو چھپائیں جب کسی حاجت کے لیے ان کو نکلنا ہو، تب تو باتیں صاف ہو گئی۔ اب جو اس میں کوئی اپنی منطق بگارے کہ عورتوں کو چہرے کا پردہ نہیں ہے تو یہ شرارت ہے بلکہ جہالت ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو فلا یؤذین، تو ستائی نہ جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ چہرے کا بھی پردہ ہے، تو غرض کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان عالی شان خواتین کے لیے جو پردے کا ہے، اس پر پوری دنیا میں بوال زبردستی، یہ کہتے ہیں نہیں اسلام نے بہت ظلم کیا، حالانکہ اگر ہسٹری دیکھا جائے تو جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے ہی پرکھوں نے کتنی عورتوں پر پابندیاں لگا دی ہے اور کیسی کیسی مصیبتیں، تو بہت بری بات ہے، بیان کرنے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ غرض کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے اور ہمارے ملک میں امن و شانتی دے، اور قابل فخر ہے وہ اسلام کی شہزادی جس نے اڑپی کے اندر ان خرافاتیوں شرارتیوں کو اکیلے ہی ایسا زوردار مزہ چکھایا کہ پوری دنیا ان پر تھو تھو کر رہی ہے۔ اور پردہ یہ آج ایسی سچائی اور حقانیت اور سچی چیز ہے جیسے موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ویسی پردے کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ پوری دنیا کو پی پی کٹ پہنا دیا گیا، یہ ماسک لگا دیا گیا کہ بغیر ماسک کے چلیں گے تو ڈنڈے پڑیں گے، 500 روپے اس پر جرمانہ لگے گا، اور کیا کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو سر سے لے کر پیر تک پی پی کٹ پہن کر ڈاکٹر پھر رہے ہیں، کمپاؤنڈر پھر رہے ہیں، اور سارے لوگ جو احتیاط کر رہے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ پردے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ ایک جیو جنتو جیوانو کیٹانو کورونا کا انسان کو متاثر کر سکتا ہے، تو ویسے ہی جو انسان کے بھیس میں شیطان پھر رہے ہیں یہ تو اس سے بھی زیادہ مضر ہے۔ ان سے بچنے کے لیے تو پردہ کر لینا اور زیادہ بہتر ہوگا۔ غرض کہ یہ اللہ کی حکمت بھرے احکام ہے
جو ہم سمجھے تو بہتر، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی ہم کو مان کر ہی چلنا ہے، اس لیے کہ ہم بندے ہیں، بندگی کرنا ہمارا کام ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی وہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کی عقل اور سمجھ کو توفیق دے کہ سچائی کو تسلیم کریں۔